بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے اور بیچارے بہت ہی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ کہتے ہیں جی ہمیں تو خستہ حال معیشت دی گئی، ہمیں تو لا کر بٹھایا گیا خستہ حال معیشت کے اوپر۔ پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار عمران خان صاحب تھے اور انہوں نے معیشت کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ جس کو ہم نے لا کر ٹھیک کیا ہے۔ ہم نے کیسے ٹھیک کیا ہے؟ ہم نے اپنی سیاست کو ترجیح نہیں دی، ہم نے اپنی سیاست کو دفن کر دیا، مگر پاکستان کی ریاست اور اس کی اکانومی کو ہم نے این آر او دیا۔ وہ کیسے دیا اس کے اوپر بات کریں گے، وہ کون شخص ہے یہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل سچویشن جو پاکستان میں ایک بھنور کا شکار ہے اور جو حالات ہیں وہ کہیں بھی سدھرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو عمران خان صاحب نے تو بڑا واضح کلیئر کہہ دیا ہے کہ اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی اور ہر حالت میں ہوگی، اور میسج بھی پہنچا دیا ہے کیا کہتے ہیں پرویز الہی صاحب کو، جو ان کے ساتھ ایک پیج کے اوپر ہیں، ان کے اتحادی ہیں، کہ اسی مہینے پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوگی۔ کسی صورت ایسا نہیں ہوگا کہ میں اپنے کیا کہتے ہیں بیانیے سے پیچھے ہٹوں۔ ایک چیز۔ دوسرا، اسمبلی ڈیزالو کرنے کا اعلان عمران خان صاحب نے کہا کہ 17 دسمبر کو لبرٹی چوک لاہور میں ایک پاور شو کیا جائے گا، اور پاور شو بھرپور طریقے سے کیا جائے گا۔ جیسے آپ کو پتہ پاکستان تحریک انصاف کے پاور شو ہوتے ہیں، پھر پورے ملک میں جس جس جگہ پر پاکستان تحریک انصاف بیٹھی ہے پورے ملک میں نکلے گی اور یہ بتائے گی کہ ہم نے اس حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کیا ہے، ہم اس کے ساتھ اب نہیں چل سکتے، ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر کے الیکشن میں جا رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا یہ جو سٹوک ہے یہ بہت زبردست سٹوک تھا۔ یہ بڑے بڑے اینالسٹ، بڑے بڑے مطلب کہ پولیٹیشنز یہ بات کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نے گلے میں ان کے گیند پھنسا دی ہے، اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے گلے میں گیند پھنس چکی ہے۔ اب وہ نکلنا چاہتے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ رستہ ہمیں ملے، لیکن بیچارے نکل نہیں پا رہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ جو لاسٹ سٹوک کھیلا ہے یہ بہت زبردست پولیٹیکلی تھا، اور آپ کو پتہ ہی کہ عمران خان صاحب ہمیشہ سرپرائز دیتے ہی رہتے ہیں۔ تو مزید سرپرائز ملیں گے، ان کو بہت زیادہ ملیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب جیسے یہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے تو آگے کا رستہ عمران خان صاحب کے لیے بالکل عیاں ہے، بالکل صاف ہے۔ آگے سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی بالکل صفائی ہو جائے گی، کیونکہ الیکشن کمپین کے لیے عمران خان صاحب کو بہت ٹائم ملے گا، اور صرف 2 جگہ پہ عمران خان صاحب نے کھل کر اپنے کھونڈے گاڑنے ہیں اور الیکشن کمپین کرنی ہے۔ سندھ میں بھی صفایا ہو جائے گا اور بلوچستان میں بھی صفایا ہو جائے گا، اور جو یہ نام نہاد قسم کی پولیٹیشنز پارٹیاں ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، ان کو عوام سے چترول اچھی ہو جائے گی۔ یہ چیز کنفرمیشن ہو گئی ہے، کنفرم کر دیا گیا ہے کاف لیگ کو کہ جی اسی مہینے پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوگی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں، جیسا کہ آپ اتحادی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ فار ایور ہیں، آگے فیوچر میں بھی ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو پھر کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے آپ کو۔ تمام ممبران جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں صوبائی اسمبلیوں کے، ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کی۔ وقتاً فوقتاً زمان پارک میں عمران خان صاحب سیاسی گڑھ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہی ہیں، مشاورت ہو رہی ہے، اور تمام چیزیں۔ ایک بڑی ملاقات آج عمران خان صاحب کے ساتھ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی آخری کوشش، آخری کیا کہتے ہیں تگ و دو کہہ سکتے ہیں، آخری وہ جیسے دیا بجھنے سے پہلے ایک بار پھلپھلاتا ہے وہ والا ہونے جا رہا ہے۔ آخری ملاقات تو نہیں کہہ سکتا، مگر مذاکرات جو کمزور ہوئے ہیں، مذاکرات جو ناکام ہوئے ہیں، اس کی یہ میں آخری ملاقات کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے ہوئی ہے، ہونے جا رہی ہے۔
اور عمران خان صاحب کو وہ اعتماد میں لیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو اسحاق ڈار صاحب اور عمران کیا کہتے ہیں عارف علوی صاحب کے بیچ میں کنورسیشن ہوئی ہے پولیٹیکلی، اور کس چیز کے اوپر ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے، اس کو انفارم کریں گے، عمران خان صاحب کے ساتھ شیئر کریں گے وہ چیزیں، اور آخری ایک چانس لے رہے ہیں، رسک لے رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو عمران خان صاحب کو بتایا جائے، یا پھر یہ کیا جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن بھی ہو جائیں اور کیا کہتے ہیں دبدبا بھی بنا رہے، کیا کہتے ہیں پریشر بھی کریٹ رہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ پریشر بناتی ہے اور جائز چیزوں پہ پریشر بناتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پھر واقعی پاکستان کی پہلی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے عوام کے بارے میں سوچا، جس نے اپنی کرسی کو لات مار دی، جس نے اپنے مفادات کو لات مار دی، جس نے اسمبلیوں کے سے استعفے دینے پر کوئی پارٹی، حالانکہ پی ڈی ایم جب کیا کہتے ہیں مہنگائی مکاؤ مارچ جب کرتی تھی تو اس ٹائم وہ بھی کہتی تھی کہ ہم سارے استعفے اپنے اپنے سربراہان کو جمع کرا رہے ہیں، مولانا صاحب کہتے تھے اب وہ ڈیسیژن کریں گے کہ ہم نے اسمبلیوں سے باہر کب جانا ہے، انہوں نے خواب جانا تھا، بڑی مشکلوں سے تو انہیں سیٹی ملی ہوئی ہیں، بڑی مشکلوں سے تو وہ بیچارے لڑ کے آتے ہیں الیکشن، اور وہ اتنے جلدی اتنے جذبے اتنے فرم ڈٹرمینیشنز کیسے ان کے پاس ہو سکتے ہیں، یہ صرف باتیں کرنے کی حد تک نہیں، لیکن عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جو سب سے بڑی اسمبلی قومی اسمبلی وہاں سے واک آؤٹ کیا ود تمام ممبرانز، اور اس کے بعد اب ڈیسائیڈ کیا ہے جو کہ 2 اسمبلیاں فوری ڈیزولو ہوں گی، جس کے اوپر مشاورت چل رہی ہے، عوام کیا کہتے ہیں ممبران کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، اور تمام ممبران جتنے بھی ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ایک پیج کے اوپر ہیں، کہیں تھوڑی سی بھی ایسی چیز نظر آ رہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی دھوکہ دے گا، تھوڑا سا کافلی کے اوپر ہے، لیکن وہ بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ جیسا عمران خان صاحب کہیں گے 1 سیکنڈ کی بھی دیری نہیں ہوگی، مانا ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو پروجیکٹ شروع کیے ہیں 30 سالوں بعد بڑے اچھے پروجیکٹ شروع کیے ہیں ہم نے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو 2 مہینے کی تقویت آگے ملے، 2 مہینے اور آگے ملیں اور ہم ان کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں، مگر پھر بھی یہ امانت ہے عمران خان صاحب کی اسمبلی ہمارے پاس امانت ہے، اور یہ سیٹیں ساری امانت ہے، عمران خان صاحب جب کہیں گے فوری 1 سیکنڈ کی دیری نہیں لگاؤں گا، میں اسمبلی ڈیزولو کر دوں گا۔ اس کے بعد اب میں آپ کو بتا دوں گا ڈرائی کلیننگ کا معاملہ، ڈرائی کلین ہو رہے ہیں لوگ، کوئی رہ تو نہیں گیا ہے کوئی جو ڈرائی کلین نہ ہوا ہو، فریال تارپور شاہ صاحبہ جو ہیں کیا کہتے ہیں زرداری صاحب کی بہن، ان کو بھی ڈرائی کلین کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن بڑی کمال کی چیزیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار ہے، یہ عمران خان صاحب ہر دفعہ کہہ چکے ہیں، آپ ہر بار دیکھیں گے الیکشن کمیشن کے فیصلے عمران خان صاحب کے اگینسٹ آتے ہیں، باقی تمام کو دودھ سے دھو کے باہر نکالا جا رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں سفید لباسوں میں نکالا جا رہا ہے، دودھ کی کیا کہتے ہیں نہریں ان کے اوپر نچھاور کی جا رہی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ڈرائی کلیننگ کا کام شروع ہو چکا ہے، عمران خان صاحب کے اوپر اگر دیکھیں تو دوبارہ انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں کیس فائل کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، جس کی ابھی 20 سپٹمبر کو سماعت شروع ہونی ہے، دسمبر کو 20 دسمبر کو سماعت شروع کریں گے، اور ایک نااہلی کا اگین کیس کیا ہوا ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب نے جو کیسز کیے ہوئے ہیں حکمرانوں پر، جو حکمران جماعت ہے اس کو وہ چھیڑ ہی نہیں رہا الیکشن کمیشن، صرف اور صرف جو عمران خان صاحب کے اوپر کو کیس آتا ہے، اور خاص کر کے جو کئی بار یہ کر چکے ہیں مائنس عمران خان صاحب کی کوشش کرنے کی، تو وہ دوبارہ اب یہ ڈسکوالیفیکیشن کا ایک نیا پلندہ کھولا ہوا ہے کہ نیا ایک کیس بنا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے اثاثے شو نہیں کروائے کاغذات نامزدگی میں، اور دوبارہ ان کو ڈسکوالیفائی کیے جانے کا خدشہ ہے۔ یہ ذرائع سے ہمیں کیا کہتے ہیں باتیں معلوم ہو رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو جانبدار الیکشن کمیشن ہے وہ یہ چیزوں پر کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرائی کلیننگ کا کام آپ کے سامنے ہے، بہت سے لوگ ڈرائی کلین ہو رہے ہیں، نواز شریف بھی آنے والے ہیں، ڈرائی کلین ہوں گے آپ کے سامنے، ٹپ ٹاپ ہو کے جناب الیکشن لڑیں گے،
کوئی کچھ نہیں، پتہ نہیں چلے گا، دودھ سے دھو کے باہر نکالا جائے گا۔ وہی لوگ نکالیں گے دودھ سے دھو کے باہر جنہوں نے کہا تھا یہ تو دنیا کا کرپٹ ترین انسان ہے جس کو تاحیات نائل کر دیا گیا تھا، اب اسی کو یہ دودھ سے نکالیں گے، یعنی کہ پھینکی تھوک کو چاٹنے والا کام۔ تو اس کے علاوہ آگے میں بتاتا ہوں جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں تو خستہ حال معیشت ملی، ہم تو رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہمیں تو یہ نہیں لینی چاہیے تھی۔ عمران خان صاحب نے 4 سالوں میں تباہی کر دی معیشت کی، پھر ہمیں دیا گیا ملک کے سنوارو، اس کو ٹھیک کرو، تو ہم نے ٹھیک کرنا شروع کیا۔ بتاتا ہوں کیسے انہوں نے ٹھیک کرنا شروع کیا۔ اسحاق ڈار صاحب اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے اکٹھے ایک پریس کانفرنس کی جس میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم نے تو معیشت خستہ حالی میں پائی۔ عمران خان صاحب اس سٹیج پر پاکستان کی معیشت کو لے کے آئے تھے کہ اتنی خستہ کر دی تھی کہ ہم نے اس کو قدموں پر لایا ہے۔ کیسے؟ عمران خان صاحب نے ان کو معیشت کیسے دی؟ 150 روپے لیٹر تیل تھا اور انہوں نے اس کو ٹھیک کیا 225 میں لا کر، یعنی کہ وہ پہلے والا خراب تھا، معیشت خراب تھی، انہوں نے اس کو درست کیا۔ پھر بجلی کے ریٹس آپ دیکھ لیں کہ 15 روپے یونٹ تھا، 14-15 روپے یونٹ، انہوں نے اس کو درست کیا، ٹھیک کیا، کتنے میں؟ 38 روپے پر یونٹ کر کے۔ آگے آپ دیکھ لیں آئل، خوردنی آئل جو ہیں جتنے، وہ کوئی 250 روپے کے تھے جو ابھی 400 روپے پر جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چینی دیکھ لیں جو 50-60 روپے کی تھی اب 100 کراس کر رہی ہے۔ آٹا دیکھ لیں، گندم دیکھ لیں، یہ ساری معیشت انہوں نے ٹھیک کی ہے۔ عمران خان صاحب نے تو خستہ حالی میں ان کے ہاتھ میں پکڑائی تھی، اب ٹھیک تو انہوں نے کی ہے۔ آپ کے سامنے کیسے کی ہے کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ساری بند پڑی ہے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں گورنمنٹس انڈسٹری ساری بند پڑی ہے، اس کے بعد فوڈ انڈسٹری ساری بند پڑی ہے، لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہوئے پڑے ہیں، گیس مل نہیں رہی ہے، بجلی مل نہیں رہی ہے، میں بھی الیکٹرکسٹی گئی ہوئی ہے اور ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اور آپ کے سامنے تمام لوگوں کا چولہے بند کر کے رکھ دیے، لیکن انہوں نے معیشت ٹھیک کی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست کو ترجیح دی ہے، ہم نے ملک کو ترجیح دی ہے، ہم نے اپنی سیاست کو ترجیح نہیں دی، ہم نے اپنی سیاست کو دفنا کر یہ کیا کہتے ہیں اس سیٹ اپ میں آئے ہیں، تو ہم اس کو انشاءاللہ ٹھیک کریں گے۔ کہتے ہیں ہم نے NRO2 دیا ہے معیشت کو، کمال کا NRO2 دیا ہے کہ جس کے پیٹ میں 2 ٹائم کا کھانا جاتا تھا وہ بھی اب سڑک پر آ گیا ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آگے ایک پریس کانفرنس مریم اورنگزیب صاحبہ نے کی ہے، وہی پیسے کماؤ ملک بچاؤ ہیں، وہی پرانی سکیمیں، لیپ ٹاپ دیں گے، 20 کیا کہتے ہیں لاکھ نوکریاں دیں گے، اور کیا کہتے ہیں سکیمیں لائیں گے، 5 سے 75 لاکھ نوجوانوں کو قرضہ ملے گا، پتہ نہیں بلا سود ملے گا یا سود سمیت ملے گا، لیکن ملے گا۔ کن کو ملے گا؟ یہ ابھی سیلاب زدگان کو تو روٹی نہیں ملی ابھی تک، سیلاب زدگان کو تو کپڑے انہوں نے نہیں دیے، ٹن کے کھا گئے، اپنے جلسوں میں استعمال کر رہے ہیں، ان کا پیسہ کھا گئے، اور ان کے جو اور چیزیں آئی ہوئی تھی وہ بھی لے گئے، اور انہوں نے اب کیا کہتے ہیں معیشت کو درست سمت میں لے کے آئے ہیں۔ ایک میں نے آپ کو بتایا، دوسرا اب انہوں نے عوام کو چپو لگانا ہے، لولی پاپ دینا ہے، جوانوں کو لولی پاپ دینا ہے، لیپ ٹاپس کا 12 13 14 ہزار روپے کے لیپ ٹاپس لیں گے، کمپنیوں سے بنوائیں گے اور پھر 30 40 ہزار روپے میں لانچ کر کے اس میں ڈالیں گے کیا کہتے ہیں خزانہ میں۔ اس طرح کمائیاں کریں گے، ٹریکٹر سکیموں میں، ٹیکسی سکیموں میں، ایسے ہی کمائیاں ہوئی ہیں ساری، لیپ ٹاپس میں پھر کمائی کا ذریعہ شروع ہو گیا۔ لیکن دیکھیں سیاست کا رخ آگے کس طرف جاتا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے بڑا واضح کہا ہے 15 سے 20 دن، یعنی کہ 15 دسمبر سے 30 دسمبر تک بڑے اہم ہیں اور پوری سیاست کا پانسا پلٹ جائے گا، قوم تیار رہے، الیکشن جلد ہونے والا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس سے میری درخواست ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھاگنے نہ دے، یہ جو کرپٹ لوگ ہیں انہوں نے اب بھاگنا ہے، الیکشن جیسے ہی اناؤنس ہونا ہے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کرنی ہے، تو ان کو بھاگنے نہ دے بس۔ یہ شیخ رشید صاحب کا تھا، انہوں نے کہا کہ بہت جلد الیکشن ہونے والے ہیں، جلد اہم فیصلے ہو جائیں گے۔ تو میری چیزیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی،
مزید نئی چیزیں آپ کے ساتھ لے کر آؤں گا. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.